اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو ایک بیک گراؤنڈ میں بیان کیا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس انبیاء کی تعلیمات مختلف طریقوں سے پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں۔ یہ بات اگرچہ روایت میں بیان ہوئی ہے اور روایت کے بارے میں سوالات ہیں کہ اس کی سند ہے، اس میں جو راوی ہیں وہ کس درجے کے ہیں، لیکن ایک مشہور قول ہے جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ تو یعنی بہت بڑی تعداد گویا بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی جو آبادیاں ہیں اور انسانوں کی جو بڑی بڑی تہذیبیں انسانوں نے پیدا کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اور جگہ جگہ اتنی، اب جتنے بھی آثار مل رہے ہیں مختلف شہروں کے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف تہذیبیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کو بتا دیا گیا تھا کہ تیری اولاد میں میرے پیغمبر آتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے مختلف علاقوں میں مختلف تہذیبوں میں جب اتنے بڑے بڑے فاصلے پیدا ہو جائیں گے تو الگ سے ہدایت کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، اور اس کو قرآن نے بیان بھی کر دیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر مسائل ہیں، لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کی بہت بڑی تعداد مبعوث ہوئی ہوگی۔ تو ظاہر ہے ان کی تعلیمات جو ہیں ان کے نام کے بغیر اور ان کے ذکر کے بغیر بھی موجود ہیں۔ بہت سارے افکار ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر سب انسان ان کو مانتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انبیاء نے بیان کی ہیں اور لوگوں میں رائج ہیں، لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، اور لیکن اب ان میں اس نبی کا نام یا اس نبی سے جو نسبت کے ذرائع ہیں وہ مفقود ہیں۔ تو یہ چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے بھی اسی طرح کے ایک قول کو نقل کیا اور فرمایا کہ انبیاء کی باتوں میں سے ایک بات جو لوگوں کو پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ اسی صورت واقعہ کا بیان ہے کہ انبیاء کی بہت ساری باتیں لوگوں میں موجود ہیں، رائج ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ تو حیا کو ایک بنیادی وصف کی حیثیت حاصل ہے۔ میں یہ جب بھی حیا پر بات ہوتی ہے تو یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ حیا اصل میں انسان کے اندر ایک وصف ہے کہ وہ اپنی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کو قبول نہیں کرتا جو اس کی شخصیت کے بارے میں اچھے تاثر کو خراب کر دے۔ تو یہ انسان کا جو وصف ہے یہ حیا ہے، اور اس کا زیادہ اظہار جو ہمارے جنسی تعلق کی مسائل ہیں ان سے ہوتا ہے۔ وہاں ہم سب سے زیادہ اس اپنی صفت کو اپلائی کرتے ہیں، لباس میں بھی اپلائی کرتے ہیں، باتوں میں بھی اپلائی کرتے ہیں، رویوں میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ تو وہاں ہمیں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زبان میں حیا کا لفظ جو ہے وہ صرف ایک خاص پہلو سے متعلق ہے۔ نہیں، ہم کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے، میں اس سے یہ نہیں مانگ سکتا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم حیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی وصف ہے انسان کا جو اس کو کمی، کوتاہی، غلطی، گناہ سے بچانے میں مددگار ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کو توڑ دے، یہ جو حیا کا وصف ہے انسان کا، اس کو وہ فنا کر دے، اب ہماری جو بعض تعلیمی ادارے یا بعض تہذیبیں اس طرف بڑھ رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں کہ یہ جو حیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نقصان دہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کو بلنٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں جن کو حیا کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، یہ خواہ مخواہ کی زیادتی ہے انسان کے ساتھ۔ اس کو اپنی خواہشات کو
جیسے چاہے اس کی تکمیل اس کو کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے خلاف ہے انبیاء کی یہ تعلیم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس وصف کو رکھا ہے تاکہ وہ پاکیزگی کردار کی، اخلاق کی، اعمال کی اس کو اختیار کرے اور جو خباثت ہے اس سے اجتناب کرے، خبیث سے اجتناب کرے اور وہ پاکیزگی کی طرف بڑھے۔ تو اس میں یہ مددگار ہے۔ اور اگر یہ وصف جو ہے یہ ایکٹیو نہ رہے، یہ فعال نہ رہے، تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ انسان تقوی اور صبر اور خدا کے ساتھ تعلق میں استقامت سے محروم ہو جائے گا اور اس کے اندر بے پرواہی اور غفلت کا جو جذبہ ہے وہ غالب آتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی اس تعلیم کو ان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اس کا تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے اندر حیا کی جو وصف ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کا عمل جاری رکھو، نہ کہ اس کو کمزور کرنے کا عمل تمہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کمزور ہو گیا تو پھر تمہارے اندر کوئی بندھن نہیں رہے گا جو تمہیں حق کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ باندھ کر رکھے۔ وہ تمہیں پھر تم ایک بگٹوٹ گھوڑے بن جاؤ گے، جدھر منہ اٹھاؤ گے تم جا سکو گے۔ تو یہ بات اچھی حالت نہیں ہوگی، یہ اچھا حال نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔